السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم کچن میں بنائیں گے مسالے دار پلاؤ بریانی سٹائل میں۔ اچھا جی، میں اس کے اندر آلو ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر کسی کو آلو نہیں ایڈ کرنے ہیں تو وہ صرف چکن کا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ چکن مسالے دار پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں چکن چاہیے۔ یہاں میں نے 1 kg چکن لے لیا ہے۔ 2 میڈیم پیاز کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے۔ 3 سے 4 آلو لیے ہیں جسے میں نے اس سائز میں کٹ کیا ہوا ہے۔ آلو اگر آپ کو نہیں ڈالنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چکن کا بھی بنا سکتے ہیں۔ دھنیا ہے، پودینہ ہے، لیمن ہے اور ہری مرچیں ہیں۔ ہری مرچوں کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے، باریک باریک نہیں کٹ کیا۔ ایک بڑا باؤل جو ہے دہی کا جسے میں نے پھینٹ لیا تھا۔ 1 بڑا سپون جنجر گارلک پیسٹ کا ہے۔ 2 میڈیم ٹماٹر ہیں جسے میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے۔ ادھر ہمیں کھڑے مسالوں میں 1 بڑا سپون جو ہمیں زیرے کا چاہیے، 3 سے 4 ہمیں لونگ چاہیے، بادیان کا پھول چاہیے، 1 بڑی سٹک چاہیے ہمیں دار چینی کی، 1 بڑی الائچی چاہیے، 3 سے 4 چھوٹی الائچی چاہیے، 4 سے 5 ہمیں کالی مرچ ثابت چاہیے اور 1 سے 1.5 جو ہے وہ تیز پتے کا چاہیے۔ پسے ہوئے مسالوں میں نے 1 سپون میں نے جو ہے وہ گرم مسالے کا لیا ہے، آدھا سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے، آدھا سپون میں نے پسی ہوئی لال مرچ لی ہے، تھوڑی سی ہلدی لی ہے، نمک میں نے حسب ذائقہ لیا ہے۔ نمک میں نے زیادہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ چاولوں میں بھی نمک ڈلنا ہے۔ اس کے بعد جی سوکھا دھنیا اور زیرہ بھون کے پسا ہوا میں نے بڑا سپون بھر کے لیا ہے، اور پھر اس کے بعد سوکھا دھنیا ہے جو کہ میں نے 1 سپون لیا ہے۔ جی یہ سارے انگریڈینٹس چاہیے ہمیں چکن مسالہ پلاؤ بنانے کے لیے۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی۔ ہم ایک پین لیں گے، اس میں ہم 1 کپ جو ہے وہ کوکنگ آئل ڈال لیں گے۔ تیل گرم ہونے کے بعد جو ہم نے پیاز باریک باریک کٹ کی تھی اسے ہم ڈال کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے۔ پیاز کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ جیسے ہی پیاز براؤن ہو جائے تو اسے آپ نے ٹیشو پیپر پہ نکال لینا ہے۔ پیاز نکالنے کے بعد سیم آئل کے اندر ہم جو ہے اپنی چکن ڈال کے اسے اچھے سے کلر چینج ہونے تک اسے ہم فرائی کر لیں گے۔ جیسے ہی چکن اپنا کلر چینج کرنے لگے تو اس میں ہم اپنا 1 ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے اسے بھی اچھے سے ہم بھون لیں گے۔ تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اپنے کھڑے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے۔ گرم مسالے کو 2 منٹ پکانے کے بعد اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی اچھے سے ہم پکا لیں گے 3 سے 4 منٹ تک۔ ٹماٹر کو تھوڑا سا گلانے کے بعد اب اس کے اندر ہم اپنے پسے ہوئے سارے مسالے جو ہیں وہ شامل کر لیں گے۔ مسالے ڈالنے کے بعد اسے بھی ہم اچھے سے بھونیں گے، اتنا بھونیں گے کہ جب تک ٹماٹر صحیح سے گل نہیں جائیں اور جو آئل ہے وہ اوپر نہ آ جائے۔ جیسے ہی آئل اوپر آ جائے گا ٹماٹر گل جائیں گے، اس کے اندر ہم اپنے آلو ڈال لیں گے۔ آلو ڈالنے کے بعد اسے بھی اچھے سے تھوڑا سا بھونیں گے۔ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے۔ پانی ایڈ کر کے کور کر کے اسے ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ ایک باؤل لیں گے، باؤل کے اندر پھینٹا ہوا دہی ڈالیں گے، تھوڑا سا ہم زردے کا کلر ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے۔ اس کے بعد اپنا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ جو ہم نے کاٹی تھی وہ ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے۔ جو ہم نے لیمن لیا تھا، لیمن جوس اس کے اندر ڈال کے اسے مکس کرنے کے بعد جو ہمارے چکن والا سالن ہے، جو گریوی بن رہی ہے، اس کے اندر یہ سارا ایڈ کر کے اسے اچھے سے ہم مکس کر کے اس کے کور کر کے ہم رکھ دیں گے۔ جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائی ہوگا اور آئل وغیرہ اوپر آ جائے گا، اس کے بعد ہم اپنی جو پیاز ہے اسے ہم کرش کریں گے۔ اس کے بعد اس کو ہم اس کے اندر شامل کر کے اسے اچھے سے مکس کر کے اور اس کو بھی ہم کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے۔ یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے۔ اب ہم ایک بڑے سے پتیلے میں یا پین میں ہم سارا مسالہ ڈالیں گے۔ اس کے اوپر جو بوائل کیے ہوئے رائس ہوں گے اس کی پوری لیئر لگائیں گے۔ لیئر لگانے کے بعد جو کیوڑا واٹر ہے اس کے 3 سے 4 ڈراپس ڈالنے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے۔ کور کر کے اسے ہم دم پہ رکھ دیں گے 10 منٹس کے لیے ہلکی آنچ پہ۔ یہ دیکھیں ہمارا اب یہ دم کے بعد یہ چاول جو ہیں یہ ریڈی ہو گئے۔ اب اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ہمارا مسالے دار چکن پلاؤ جو بریانی سٹائل میں تھا یہ ریڈی ہے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔